نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لغفور شكور اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان یا رب العالمین. دعا کے ساتھ آغاز بھی اور اختتام بھی ہے فلسطین میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کو توفیق دے کہ صحیح راستے پہ چلے اور ان کی مدد کرے، اپنا فرض ادا کرے. دعائیں مستقل ہیں اور مستقل رہنی چاہیے. So today we are beginning at verse number 41 of Surat Ar-Rum. And the buzzword in this particular verse is fasad. فساد معنی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں کرپشن کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آیت میں آغاز ہی ہے ظہر الفساد. Corruption has appeared, disorder has appeared, chaos has appeared, mischief has appeared. اب اگر ہسٹوریکل کانٹیکس دیکھیں تو یہ سورت الروم ہے اور یہاں مراد تھی جو جنگ رومیوں اور فارسیوں کے بیچ میں ہونی تھی، ٹھیک ہے، کہ اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے یا جنگ کا آغاز ہو گیا. اس لیے بھی ان چیزوں پر بات کرنا ضروری ہے بیکاز آپ دیکھیں قرآن بھی اس دور کے پالیٹکس، وارز، نیشنز کس طرح سے چلتے ہیں، ہسٹری، اس سب پر قرآن بھی بات کرتا ہے. تو ہمیں قرآن کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور آج کا دور پھر بحیثیت مومنین ہمیں اپنا پاسٹ کا پتہ ہونا چاہیے. ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا ہے فساد خشکی پر اور تری پر. Corruption has appeared in the land and in the sea بما کسبت because of what earned، یعنی جو بوجہ اس کے جو کمایا اید الناس، انسانوں کے ہاتھوں نے. یہ جو کرپشن نظر آ رہا ہے زمین میں یہ انسانوں کے ہاتھوں کا کام ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ چکھے ان میں سے بعض الَّذِي عَمِلُوا، وہ جو انہوں نے عمل کیے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ شاید وہ رجوع کریں. ایک تو بتایا گیا کہ فساد یا کرپشن زمین پر نظر کیوں آتی ہے، انسانوں کے ہی عمل کی وجہ سے. رب تعالیٰ نہیں چاہتے، مگر اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا اور یہ بہت اہم ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، تاکہ وہ چکھیں ان میں سے بعض لوگ بعض اعمال کا نتیجہ، اور تاکہ شاید وہ اللہ کی طرف پلٹیں. تو آپ پورا تھرو آؤٹ مکی سورہ ہے، آپ ایک ٹیمپرمنٹ دیکھ رہے ہیں یرجعون، رجوع کا. کوئی بھی جو بڑا واقعہ انسانیت کی تاریخ میں ہوتا ہے یا ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، that is a shaker for us and wants us to turn towards Allah subhanahu wa ta'ala in repentance. واپس رب کی طرف جانا، یہی مقصد ہوتا ہے. الفساد، to induce corruption, to make mischief, to create disorder, or to get it done through somebody else. پروکسی وارز، ہم یہ بات بہت کرتے ہیں نا. پروکسی وار کیا ہوتی ہے؟ آپ خود نہیں جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کے تھرو لڑوا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے چھوٹے اگزامپلس فساد فیملیز میں شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ لوگ خود نہیں لڑ رہے ہوتے، وہ کسی دوسرے کو ایک چنگاری دے دیتے ہیں. دس ہیپنز ایون ایٹ دا لیول آف نیشنز، ایٹ کنٹریز. آپ
اپنے ارد گرد آج کے دور میں یہ دیکھ رہے ہیں. تو فساد چاہے خود کیا جائے یا ڈلوایا جائے، دونوں ہی میں برائی ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو شیطان نے جہاں پر چیلنج کیا تھا، اور یہ بھی فساد ہی کا ایک فارم ہے، اس نے کیا کیا چیزیں، اور یہ جب ہم نے خلق اللہ والی آیت پیچھے کی ہے نا، تغیر خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں چینج، اس میں ہم نے یہ والی بات کی تھی کہ اس نے کیا کیا وارننگز دی تھی. اور یہ ایک آیت صرف میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. انسیڈنٹلی یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے، جسے سورۃ بنی اسرائیل کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا شیطان کو، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ and incite them or lead them to destruction. مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ, whoever you can among them. ان کو اپنے گھوڑے دوڑا دو ان پہ. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، اپنے گھوڑے دوڑا دو ان پہ، جس پہ تمہارا زور چلتا ہے ان انسانوں میں سے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ٹولز یہ کیا یوز کرے گا. وَاسْتَفْزِزْ، اور دوڑا دو، انسائٹ، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ, whoever you can among them، ان میں سے جس پہ بھی تمہارا زور چلے. پہلی چیز یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بِصَوْتِكَ، with your voice. Now what is the voice of shaitan? Surat Luqman is coming up. وہاں ایک طرح کی voice کا ذکر ہوگا, but there are many forms. Generally forms of information, seductive voices. So basically we'll keep it till here. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ, and assault them, ان کے اوپر چڑھ دوڑو. بِخَيْلِكَ, with your horses, اپنے گھوڑوں کے ساتھ، یعنی اپنی پوری آرمیز لگا دو. وَرَجِلِكَ, and with your cavalry, with your foot soldiers, جو چلنے والے تمہارے پیادے ہیں ان کے ساتھ. یہ حصہ ہے جس پہ میں آنا چاہ رہی تھی. وَشَارِكْهُمْ, اور پارٹنر بن جاؤ، شرکت داری کر لو. Become a partner with them فی الاموال والاولاد, in their money and in their children. وَعِدْهُمْ, and give them promises. ان سے وعدے کرو، یہ ان وعدوں کے چکر میں پاگل ہو جائیں گے، یہ مان لیں گے وعدہ یہی سچا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, but shaitan does not promise them except delusion. شیطان کا وعدہ صرف دھوکہ ہے. This is chapter number 70, سورت بنی اسرائیل، آیت نمبر 64. مال اور اولاد کا پہلے ہی بتا دیا گیا، اور میں یہاں اتنا ہی رکھوں گی کیونکہ دوسری جگہ پھر شیطان خود بتاتا ہے میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں ان کے بچوں کے ساتھ یہ کروں گا، میں ان کے مال کے ساتھ یہ کروں گا، یہ میری پیروی کریں گے، یہ میرے کہنے پہ چلے گی. یہ سب بتایا گیا ہے. اور جو بندہ بچ سکتا ہے نا، وہ ایک ہی طریقہ ہے، جب جہاں قرآن سے آپ دیکھیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ارد گرد، پرائرٹیز اگر ریوزٹ ہم نہیں کر رہے ہیں اپنے، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اگر ہم پھر بھی اپنی پرائرٹیز and if this is just a bit of news for us, and if we are not in pain, and if we do not rethink our own ایمان، ہمیں اپنا اپنا ایمان کا لیول اس ساری سچویشن میں دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں، آیت 41 سورۃ الروم میں، کہ دین سے دور جانے کی وجہ سے آن ارتھ فساد پیدا ہوتا ہے. یہ انٹرنل بھی ہو سکتا ہے، یہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹینجیبل بھی ہو سکتا ہے، یہ انٹینجیبل بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے.
اور ظاہری فساد میں کئی دفعہ اس کے محرکات یا اس کی وجوہات یا ریزنز دے آر ویزیبل، آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ باطنی کے کئی دفعہ ریزنز آپ کے اپنے اندر ہوتے ہیں، اور دونوں کا علاج قرآن میں ہی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شیطان کے اثر کے تو بہت سارے طریقے ہیں نا، and some of us have seen it with our own eyes، کہ کسی پر سورۃ البقرہ کسی کے سامنے پڑھی جاتی ہے، if کوئی ایسی پریزنس ہے یا اثر ہے، وہ سن نہیں پاتا۔ یہ اپنے اندر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں ایک ایکسٹریم کیس کی بات کر رہی ہوں، پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پہ نا، دل بھی آکسیڈائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان پہ بھی رسٹ یا زنگ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا اس زنگ کو دھوتی ہے۔ اچھا، جب رگڑ کے کوئی چیز صاف کی جائے، کوئی بھی چیز جب آپ رگڑ کے صاف کرتے ہیں اس میں درد ہوتا ہے۔ اگر قرآن کی کچھ آیات آپ کو انکمفرٹیبل کرتی ہیں، کچھ کانسیپٹس انکمفرٹیبل کرتے ہیں، اندر سن کے یا اس کی تفسیر سے آپ تھوڑا سا، بندے کا یہ بھی دل ہو رہا تھا اندر ہی کہیں یہ پارٹ جلدی سے گزر جائے، جلدی سے فاسٹ فارورڈ ہو سکے تو فاسٹ فارورڈ ہو جائے۔ ڈونٹ کنسیڈر اٹ اے بیڈ سائن۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے پانی کے سٹل واٹرز میں کوئی پتھر پھینک رہا ہے، اور اس پتھر سے ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، اور کچھ اثر ہو رہا ہے، اندر کچھ اتھل پتھل ہوتی ہے۔ میں پھر وہی والا شعر آپ کو بتاؤں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرتے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، بالکل سائلنٹ، ٹھنڈا چل رہا ہے سب کچھ، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، الحمدللہ لائف بڑی اچھی جا رہی، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اب جب ہم اس سارے فساد کے بیچ میں رہ رہے ہیں تو کہیں کہیں اس کا علاج بھی تو قرآن ہی بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فساد کریٹ کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، بیکاز آف واٹ پیپل آر ڈوئنگ۔ رب نہیں چاہتا لوگوں کے عمل کی وجہ سے، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہیومنز ہی کر رہے ہیں نا، یہ اور کون کر رہا ہے؟ کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، so that he makes them taste the fruit of their deeds. Karma. بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور رب تعالیٰ کئی دفعہ یہ جھٹکے اپنے ان لوگوں میں جن میں ابھی امید باقی ہے کہ یہ پلٹ آئیں گے، اللہ تعالیٰ یہ جھٹکے اس لیے دیتے ہیں کہ میرا بندہ واپس پلٹ کر میری طرف۔ لعلہ کا معنی کیا ہے؟ تاکہ بھی اس کا معنی ہے سو دیٹ، مگر لعلہ کا معنی شاید بھی ہے، perhaps maybe، اس میں ایک امید ہے، شاید اس جھٹکے سے یہ پلٹ آئے میری طرف، شاید یہ واپس رجوع کر لیں۔ سورت الرحمن کے شروع کی آیات کو میں بات ہوئی ہے، اور ایک اللہ نے ہر چیز بیلنس کے ساتھ کریٹ کی ہے اس کائنات میں۔ استوا، بہت دفعہ سوا، یہ والا کانسیپٹ بہت ہمارے دین میں آتا ہے، بیلنس کا کانسیپٹ، وہ ڈسرپٹ انسانوں نے ہی کیا۔ سو ان دا بگننگ آف سورت الرحمن، اللہ تطغوا فی المیزان، بیلنس میں ڈسرپشن مت کرنا ورنہ فساد کریٹ ہوگا۔ سورت رحمان میں پہلی نعمت قرآن، انسان کی تخلیق، اس کو بات کرنا سکھایا، ٹھیک ہے، اور پھر سارا کہ اللہ تعالیٰ نے بے حسبان ایک حساب سے آسمان زمین پیدا کیے، تم بیلنس میں ڈسرپشن مت کرنا۔ ایچ ون آف us is part of the bigger picture. Each one of us is putting in their bit to balance or disbalance.
انسانوں کے فساد کی وجہ سے ہوا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ہوا ہے، اور کس کس طرح سے ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، کچھ فیسز آف فساد کیا ہیں، کس صورت میں فساد ظاہر ہوتا ہے۔ اسٹارٹس ایٹ اے اسمالر لیول، ریلیشن شپس میں فساد کریٹ ہوتے ہیں۔ اور ہم جنرلی صرف فسادی انہیں کہتے ہیں جو رشتوں میں لڑائیاں کروا رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ کہاں کسی کو اس کا حق نہیں دیا گیا، کہاں اپنا فرض نہیں پورا کیا گیا کہ فساد کریٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، فطرت کے اگینسٹ جب کوئی چیز جاتی ہے، ناؤ یو انڈرسٹینڈ وائی change in خلق اللہ is so much stressed upon. That's imbalance too. عورت کا عورت کی طرح ہونا، مرد کا مرد کی طرح ہونا، فیملی ڈائنامکس اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتائی ہیں، اور چیزوں کے علاوہ ساری غزہ کی سچویشن، مجھے بہت زیادہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کی فیملی ویلیوز بہت اسٹرانگ ہیں، they're very connected and that's because they know کہ بس فیملی ہی ہے اینڈ آف دا ڈے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آپ دیکھیں گے جب بچھڑ جاتے ہیں ایسے حالات میں، وہ اپنی فیملی ہی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈس بیلنس انسان وہاں ہوتا ہے اور فساد کریٹ ہوتا ہے جب فیملی لائف، تو اپنی اگر امپروو کرنا ہے ہم نے بحیثیت مومنین، اپنی فیملی یونٹ کو انٹیکٹ رکھیں۔ That's our basic role as Muslims. اور اس میں اسپاؤس بھی ہے، یعنی شوہر بیوی، اولاد بہت ضروری ہے۔ بچے باہر چلے جاتے ہیں، دور ہوتے ہیں، پھر بھی ان سے کنیکٹڈ رہنا، کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ رہنا، والدین، بہن بھائی، یہ کنیکشن بہت ضروری ہیں۔ پھر فساد میں انوائرمنٹ کی ہم نے بات کی، ڈپلیشن ہے اوزون لیئر کی، گلوبل وارمنگ ہے، یہ ساری آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو اتنا ایمونیشن اور اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اس سے ماحولیات پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، نیوکلیئر ویپنز، یہ سب، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب ہم نے تفسیر میں پڑھا اتنے سال پہلے، اور اب وہ والی چیزیں سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جنگیں، یہ سارا کچھ فساد ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں ہمیں فساد نظر آ رہا ہے، کرپشن نظر آ رہی ہے، یہ سارے کرپشن کے فارمز ہیں۔ بٹ ویری ویری امپورٹنٹلی، ون میجر فارم آف کرپشن اور فساد از آلسو شرک، جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتا ہے انسان۔ بٹ ابھی یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورت بنی اسرائیل کی، اس میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم شریک ہو جاؤ ان کے مال اور اولاد میں۔ تو ایک تو عبادت والا شرک ہے، اور پھر ایک یہ ہے کہ ہماری ایوری ڈے لائف میں ہم اللہ کے علاوہ کس کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جزائے عمل کی بات کر رہے ہیں آیت نمبر 41 میں، کہ اس طرح سے فساد کریٹ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، سیر کرو، ٹریول کرو، فَانظُرُوا، پھر دیکھو، لک، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ یہ لنک ہے پچھلی آیت میں جو فساد کا ذکر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیا 42 is ending on shirk. So one of the worst forms of فساد is شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کو وہ مقام دینا، کسی اور کو وہ جگہ دینا۔ اور جو لعلہم یرجعون کی یہاں پر بات کی گئی ہے، اور پھر اس کا لنک دیکھیں کہ پچھلی امتوں کے بارے میں آپ نے پیچھے ہی دیکھا ہے، سورۃ الروم کی اگر آپ آیت نمبر 9 پہ جائیں، اور ہم نے ریسنٹلی ہی اس کی ظاہر تفسیر کی ہے since we started this سورہ، اس میں کیا بات کی گئی تھی؟ اولم یسیروا فی الارض، have you not traveled through the earth فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، and seen what was the end of those before them, كانوا أشد منهم قوة،
They were superior in strength. وہ زیادہ strong تھے پچھلے امتیں. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ, and they tilled the soil, agriculturally بھی strong تھے. وَعَمَرُوهَا, they had longer lives. أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا, more than they have done, means they populated earth more than you've populated it. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تو آیت 9 میں اب یہ ہے قرآن سے قرآن کی تفسیر. قرآن ہی کا دوسرا حصہ مزید تفصیل میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہے. یہاں پر فساد کی بات آئی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ, تو قائم کر دو اپنا چہرہ لِلدِّینِ الْقَيِّمِ, اس دین کے لیے جو بالکل سیدھا ہے، سچا. Therefore stand firm in your devotion to the true faith. دین القیم. جب یہ سب پتہ چل گیا کہ فساد ہوگا، تمہارے اپنے اندر بھی ہوگا، on earth بھی ہوگا, because of what people do. ہم سارا ٹائم اور ریفلیکشن نا اس پہ لگا دیتے ہیں، وہ جو اس نے کیا نا اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ جو اس نے کیا اس کی وجہ سے ہو گیا نا. اب کرنا کیا ہے آگے؟ اپنا سارا درد، اپنا ساری محنت، اپنی ساری ایموشن وائے پہ لگا دیں گے آپ اگر، تو دین فیوچرسٹک نہیں ہوگا بیہیویئر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے تمہیں کیا کرنا ہے. یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے، اور تم سے پچھلی امتوں میں بھی یہ سب ہوتا آیا ہے. پچھلی امتوں کی بات کی گئی ہے نا، کانا عاقبۃ الذین من قبل. آپ دیکھیں انسان زیادہ بدلے نہیں ہیں، نہ ان کے بہت زیادہ ثواب بدلے ہیں، نہ بہت گناہ بدلے ہیں. بیسکلی انسان ویسا ہی ہے. بڑے میجر سنس تب بھی میجر سنس تھے یا غلط تھا، ٹھیک ہے. قتل، وائلنس، زنا، شراب، ہوموسیکسوالٹی، شرک کے فارمز، چوری، ڈاکہ، جھوٹ، اٹس دا سیم. اور نیکیاں بھی وہی ہیں، اصلاح، چیریٹی، صرف اللہ کی عبادت، نیکی، دوسروں کے لیے سنسیریٹی، آنےسٹی، سب بیسکلی تو وہی ہے. تو اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ تو چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تم نے کرنا کیا ہے؟ سپوز ایز این انڈیویجول اور ایز اے نیشن بہت بری چوٹ لگی ہے، پاکستانیوں کو بہت بری چوٹ لگی ہے، اپنے رولرز کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں کئی دفعہ بہت قریبی رشتوں سے بہت تکلیف پہنچتی ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ, تم اپنی ڈائریکشن سیدھے فیتھ کی طرف کر لو نا. تم یہ کر سکتے ہو، تم ساری دنیا کو نہیں بدل سکتے، تم تو یہ کر سکتے ہو. من قبل ان یأتی یوم, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، before that day arrives, لا مرد له من اللہ, لا مرد رد, there will be no chance of averting from Allah. اللہ سے پلٹ نہیں سکو گے اس دن. یہاں تو تم یہ آپشن ایکسرسائز کر رہے ہو، تم یہ اختیار جو دیا گیا ہے یا قوت ارادہ دی گئی ہے اس کا استعمال کر رہے ہو کہ تم نعوذ باللہ اللہ سے ہٹ جاتے ہو، تم اپنی مرضی اور نفس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہو. اس دن لا مرد له من اللہ، اس دن اللہ سے بھاگ کے کہیں نہیں کوئی جا سکتا، کہیں نہیں پلٹ سکتے. یومئذ، on that day، اس دن، یصدعون، صدع سے ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں سواد پر بھی شد آ رہی ہے، پھر دال پہ بھی شد آ رہی ہے. ہاں، they will separate، دور ہو جائیں گے.
زیادہ بہتر معنی ٹوٹنے کے معنی میں بھی، جیسے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، کرچی کرچی ہو جاتا ہے، اسے آپ اکٹھے کر لیتے ہیں مگر وہ اس طرح ضروری نہیں کہ جڑ پائے. یہ جو آج بہت جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہ اس دن سارے الگ الگ ہو جائیں گے. What's broken can never be brought together. So the time you have is now. This is the time you have. پیچھے آیت نمبر 30 میں اگر آپ دیکھیں، سورت الروم ہی کی آیت نمبر 30 میں بھی دین کی بات کی گئی تھی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں باتیں مختلف مختلف پیرائے سے کیوں سمجھا رہے؟ تاکہ ہمارے اندر اسٹیبلش ہو جائے. من کفرا، جس کسی نے کفر کیا، جس کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کا انکار کیا، جس کسی نے اللہ کی بات کو جھٹلایا، فعلیہ کفرہ، تو اس کے اوپر ہے اس کا کفر. Those who disbelieved will bear the burden of their disbelief. یعنی ان کے اوپر ہے. یہ جو یہاں لفظ آیا نا علا، so if you translate فعلیہ، it is فعلیہ. There are 3 words here. جب بھی لفظ علا آتا ہے it means it is something, most of the times it means it is something that is going against somebody. ٹھیک ہے. قرآن کے بارے میں ہمیں حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ That on the day of judgment, the Quran can be a daleel, something that speaks in our favor, goes in our favor. So it can be either for us or علیہ یا علیہ. یعنی آپ کے اگینسٹ بھی اللہ نہ کرے قرآن جا سکتا ہے اور آپ کے فیور میں بھی جا سکتا ہے. یہ ہمارا عمل ڈیسائیڈ کرے گا کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی کفر کرے گا اس کے اگینسٹ ہی اس کا کفر جائے گا. سمپل بات یہاں تک کیا ہے اس آیت میں؟ جیسا عمل ویسا نتیجہ، کارما جسے آپ کہتے ہیں. Those who disbelieve will bear the burden of their disbelief. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے عمل کیا نیک. And whoever does the righteous deed or good deeds, فَلِأَنفُسِهِمْ, then it will be for their own souls, their own selves. ٹھیک ہے. What's interesting is پیچھے سنگولر میں آ رہا ہے من کفرا، یہاں بھی وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا ہے لیکن پھر نفسوں کو پلورل میں بتا دیا گیا فَلِأَنفُسِهِمْ. سو آپ کو 2 اپوزٹ ورڈز یہاں کیا مل رہے ہیں اس آیت میں؟ ون از علا اینڈ ون از لی. فَلِأَنفُسِهِمْ. کوئی چیز جب ہمارے فیور میں جاتی ہے تو لی، کوئی چیز اگینسٹ جا رہی ہے تو علا. کوئی رسپانسبلٹی کسی کے اوپر ڈال دی گئی یا اس کے فرائض ہیں تو وہ اعلیٰ ہو گئے. ٹھیک ہے. کوئی حقوق اسے ملنے ہیں، اس کے رائٹس اسے ملنے ہیں تو لی، لام کے نیچے زیر. فَلِأَنفُسِهِمْ, then for their own souls or their own selves, يَمْهَدُونَ, they are preparing a resting place. سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے، بہت ڈیپ آیت ہے. ٹھیک ہے. 2 طرح کے کیریکٹر آپ کو بتا دیے، مجھے بتا دیے. من کفر فعلیہ کفرہ، کفر کرو گے اگینسٹ جائے گا، یہ ہے. عمل صالح کرو گے تو تم اپنے، نہ صرف تمہارے فیور میں جائے گا، تم اپنے لیے یمہدون، تم مہد اپنے لیے بنا رہے ہو.
تمہارا ریٹائرمنٹ پلان ہے یا تمہارا پلان بی ہے یا تمہارا سیکیورٹی نیٹ ہے، یعنی تم انویسٹ کر رہے ہو، اپنے فیوچر کے لیے انویسٹ کر رہے ہو. اور لفظ یمحدون کو سمجھیے، میم ہے دال اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. مہد عربی زبان میں کہتے ہیں کریڈل، بچے کو جو پنگھوڑا ہوتا ہے جس میں بچے کو ماں ڈالتی ہے، ٹھیک ہے. ریسٹنگ پلیس، آرام کی جگہ. اور آرام کی جگہ بنانے کے لیے اس جگہ کو ہموار کرنا پڑتا ہے. دیٹ پلیس نیڈس ٹو بی ایونڈ آؤٹ، پریپیئرڈ. آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر بھی کنسٹرکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اف اٹس اے پلیس جہاں پہ بہت پتھریلی زمین ہو تو اس پہ جگہ کو پہلے فلیٹ کیا جائے گا، اسے ایون آؤٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. کچھ اگر پلانٹ بھی کرنا ہے تو اس جگہ کو ویڈ سے صاف کیا جائے گا اور پھر اس پہ پلانٹیشن ہوگی. یمہدون کو دیکھیے. اچھا، اسی روٹ سے لفظ آتا ہے تمہید، یہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تمہید از بیسکلی اے فور ورڈ. when you open a book there's a preface or a foreword. یعنی شروع میں ایک تمہید باندھی اور اس سے آپ نے راہ ہموار کی اصل بات کی طرف آنے کے لیے. یمہدون راہ ہموار کر رہے ہیں وہ اپنے نیک اعمال سے جنت کے لیے. ایک میننگ یہ ہے کہ جنت کے لیے وہ اپنا مہد تیار کر رہے ہیں، اور آپ کی انگلش ٹرانسلیشن میں بھی یہی ہے. And those who have done good deeds will be made ready for their home in paradise. ٹھیک ہے، تو تیاری ہو رہی ہے سبحان اللہ جنت کے لیے. دوسرا ایک جو معنی سمجھا گیا ہے اور اس کا لنک اگلی آیتوں سے بھی ہے، that's also very important. وہ یہ ہے کہ راہ ہموار کرنے کا کانسیپٹ دیکھیں، پیونگ دا وے، گیٹنگ دا پلیس ریڈی، اس کا کانسیپٹ دیکھیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک جو غلط عمل ہوتا ہے وہ راستہ ہموار کرتا ہے دوسرے غلط اعمال کا. It paves the way. So kufr, one act of kufr paves the way for further wrong deeds. One good deed paves the way for more good deeds. آپ جو چیز کرتے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہے. ابھی ہو سکتا ہے آپ کو تجوید میں، ترجمے میں کوئی چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہوں، آپ کرتے رہتے ہیں، پریکٹس کرتے رہتے ہیں، وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. ڈو یو ریمبر وین یو مے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ڈرائیو؟ شروع میں لٹرلی جھٹکے کھا رہی ہوتی ہے گاڑی، اس کے بعد اٹ از سو نیچرل آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تھنک آف اینی تھنگ، واکنگ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں، فزیکل ورک آؤٹ سٹارٹ کرتے ہیں، شروع میں دردیں زیادہ ہوتی ہیں، بعد میں دردیں ہونا کم ہو جاتی ہیں. اس سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، آپ کا بار ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو لوگ ویٹ لفٹنگ کر سکتے ہیں وہ شروع میں اگر 5 کلو اٹھا سکتے ہیں نا، وہ اگر کرتے رہیں گے تو وہ 10 کلو اٹھا سکیں گے. یمہدون از بیوٹیفل، فلی انفسہم یمہدون، تم اپنی تیاری کر رہے ہو. You're meant for bigger things, and through consistency in small good deeds or islah وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا, whether it is starting good deeds from scratch or improving an already corrupted heart, you are paving the way towards going towards betterment, betterment, betterment. ایک دن میں تو نہیں ہوتا. آپ اپنے کسی بھی استاد سے پوچھیں، وہ ایک دن میں تو نہیں قرآن اس طرح پڑھنا سیکھ گئے ہیں، یہ سالوں کی محنت لگتی ہے نا. اچھا، کوئی بھی چیز ہے، آپ کی والدہ اس طرح سے کوکنگ کرنا ایک دن میں تو نہیں سیکھ گئی تھی. آپ نے جو بہت ساری چیزیں کی آپ ایک دن میں تو نہیں کر پائے تھے. یمہدون تیاری ہے، مگر اس کے لیے پہلے دل کی زمین تیار کرو، اعمال کی زمین تیار کرو، اور کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے. One has to talk to oneself, convince oneself to follow the right path. کیونکہ پچھلی ہی آیت میں کیا آیا جی؟ What was the previous ayat talking about? الدین القیم. دین القیم پر چلنا ایک دن میں تو ہو نہیں پاتا.
اور اینڈ تک بہت ساری چیزوں میں تو مسٹیکس ہوتی ہی رہتی ہیں. یہ ایک نفسیاتی عمل ہے. You psychologically train yourself, condition yourself to be on the path of Allah. But it requires deliberate effort, consistent effort. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا. ہمارا ایکچوئل گول جو ہے وہ آف کورس جننا ہے، تو اس کے لیے یہ تیاری ہے ہموار کرنا. تو جیسے ایک بچے کو ماں لٹانے سے پہلے اپنے کریڈل میں اس کو ساری چادر کو نا اسموتھ کرتی ہے، اس کے کریزز نکالتی ہے، پھر اپنے بیبی کو اس میں کریڈل میں مہد میں لٹاتی ہے. اسی طرح سے یہ ساری تیاری ہے ہماری جو ہے فور جنت. جو ہم اپنے نیک اعمال ہیں، ہم نے اپنا جو گول ہے ٹو ریچ جنت، اس کے لیے یہ ساری قربانیاں اور یہ مشقتیں ہم نے اٹھانی ہیں ٹو ریچ جنت. تو اٹس اے ویری ویری ڈیپ ورڈ اینڈ اس کے لیے پریکٹیکل ٹپس بہت ضروری ہے کہ ہم شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ. آئرن آؤٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور پریکٹیکل ٹپس آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ پریکٹیکل ٹپس میں سب سے زیادہ تو آئی تھنک کوئی بھی اگر نیکی کا کام شروع کریں تو کنسسٹنسی. کئی لوگوں کا آپ دیکھتے ہیں ان کے منڈے تھرسڈے کے روزے بن ہی جاتے ہیں، وہ کرتے 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 وہ بن جاتے ہیں. اگر بالکل شروع میں آپ دیکھیں نا تو جب رمضان شروع ہوتا ہے اور اگر آپ نے بڑے گیپ کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی ہے اس طرح سے، آپ شروع میں سلو ہوں گے، آپ بھول رہے ہوں گے، پھر آپ پک اپ کرنا شروع کرتے ہیں. سو کنسسٹنسی، انٹینشن صحیح ہو، اپنا گول بنانا ہے. اس میں کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کر بھی رہے ہو تو یہ فیور تو تمہاری اپنی ذات کو کرے گا، کسی اور کے لیے تم نہیں کر رہے ہو، تم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو. اس پوائنٹ پر جو ابھی تک ہم نے آیات کی، تھوڑی سی ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. جو گناہ کرتا ہے نا، کیونکہ ہم نے فساد کی پیچھے بات کی اور اس وقت ہم اصلاح کی بات کر رہے ہیں اور اپنے نفسوں کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. صرف آخرت کا تو ایک بہت بڑا ایم ہے، مگر کیا آپ کو کیا لگتا ہے نیک جو انسان ہوتا ہے یا نیک جو اعمال ہوتے ہیں ان کا اس کائنات پہ، یعنی ان دس ورلڈ، ان دس ریئم، اس پہ بھی اثر ہوتا ہے؟ صحیح حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said when the evil doer dies it is a relief for the people, the land, the trees and the animals. جو تکلیف دینے والا ہے کائنات کو، مثلاً اگر کوئی بغیر وجہ کے درخت کاٹتا ہے، رشتوں میں فساد ڈالتا ہے، جنگیں کرتا ہے، وہ جب جائے گا تو اللہ کی کائنات شکر ادا کرتی ہے کہ یہ گیا. اور آگے اگر ہم دیکھیں، اور کیونکہ اگلی آیت میں فضل کی اللہ کی بھی بات آئے گی، جب آپ حق کے راستے پہ چلتے ہیں، یم حدون میں یہ بھی معنی ہے کہ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں، اور شاید اس حدیث قدسی کا ایک مطلب یہ بھی ہے جس میں کہا گیا کہ تم ایک قدم میری طرف چلو، میں 10 قدم تمہاری طرف چلتا ہوں. تم چل کے آتے ہو، میں دوڑ کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں مدد کرنا، پر اس کے لیے قدم خود اٹھانا پڑتا ہے. تو دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ. سب سے پہلے تو پہلا لفظ دیکھ لیجئے آیت نمبر 45 کا، تاکہ جزا دے ان لوگوں، جزا، ریٹرن. ہر عمل کا نا ایک ریپرکشن ہے. with every act, thought, word ہم کچھ آؤٹ دیر ڈال رہے ہیں جس کے اثرات آتے ہیں، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، من فضلہ اپنے فضل سے. یہ سمجھ لیں، اور لفظ فضل کا ہم نے معنی کافی دفعہ کیا ہے. فضل is something that is more than what you deserve. So Allah is giving you more than you deserve. So yes,
You did amal and the previous ayah talked about amal. ٹھیک ہے, the doing word. آپ نے کچھ کیا. But سبحان اللہ, تو قرآن is so beautiful, it puts you in place. فوراً قرآن نے یاد دلا دیا, کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگ جانا کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے. اگلی آیت بتا رہی ہے من فضلی, اگر عمل کیا بھی تھا نا اچھا, وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے. تمہاری کیا مجال ہے, تم کیا کر سکتے ہو. من فضلی, یہ اس کا فضل تھا کہ اس نے تم سے نیک عمل کروایا. انہ لا یحب الکافرین. بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات نہیں کی کہ جو دوسری سائڈ بھی بتاتے کہ جزا ان لوگوں کو بھی ملے گی جو کفر کرتے ہیں, نہیں بولی نا اس آیت میں 45 میں. بس بتایا گیا جزا ان لوگوں کی جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ کے فضل سے. یہ سب سے بڑی سزا ہے جو آیت 45 کے اینڈ میں ہے, انہو لا یحب الکافرین. اللہ پیار ہی نہیں کرتا, محبت کی رحمت کی نظر ہی نہیں ڈالتا کفر کرنے والوں پہ. Surely he does not like the disbelievers. تو اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی سزا ہے. اب لیجزیہ کا دیکھیں نا, جو اعمال بھی ہیں, جو بھی عمل ہم کرتے ہیں, وہ اللہ کے فضل سے اور اس کے اذن سے اچھے عمل ہوتے ہیں, اور جو برے ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی ذات کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ عمل کا بدلہ اسی عمل کی جنس میں ہوگا. The reward or the punishment for a deed is relative to and in accordance with the nature of the sin. It matches. The result matches what one has done. تو کچھ مثالیں دیکھیں دونوں سائڈس کی. اور اس میں وہ جو پیچھے بھی بات ہو رہی تھی نا, یمہدون, اس سے کنیکٹڈ ہے یہ والی بات. جو اللہ کی خاطر گناہ چھوڑے, اللہ کی طرف سے بہترین اجر بھی ہے, رضا بھی ہے. اور جو اللہ کی خاطر, جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے, اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ اللہ کو ہم ناراض کر دیتے ہیں نعوذ باللہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اینڈ میں پتہ چلتا ہے نہ بندہ راضی نہ رب راضی, لوگوں نے کبھی خوش نہیں ہونا. مثالیں دیکھیں, ہمیں یہ علماء بتاتے ہیں کہ جو شکوک میں داخل ہو گیا وہ فتنوں کی نظر ہو جاتا ہے. جب اللہ کے حوالے سے ڈاؤٹس اندر آ جاتے, شروع میں ہی بتا دیا نا سورۃ البقرہ نے, ذالک الکتاب لا ریب, لا ریب, شک نہیں کرنا. جو شکوک میں پڑ جاتا ہے وہ فتنوں کی نظر ہو جاتا ہے. Very difficult to translate because these are beautiful concepts and they've been worded very carefully by scholars. A person who lets himself go into doubts about his or her faith is tested and tested and tested in faith. کیونکہ ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے, اس کے اندر شک پیدا ہوتا جا رہا ہے اور فتنے پیدا ہوتا جا رہے ہیں. بدعات کی راہ پر چلنے والا, اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے گا. یہ ریزلٹ ہے, ٹھیک ہے. One who follows the path of innovations in the path of Allah, because innovations are a curve from the correct path, and that is why bid'at are so important to be avoided. دل میں بھی ٹیڑھ آ جاتی ہے, اسٹریٹ پاتھ کی طرف فوکس نہیں رہتا, ٹھیک ہے, وہ دل بھی ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو خواہشات کے پیچھے چلا وہ نافرمانی میں مزید سنک ہوتا چلا جائے گا. یہ سزا ہے. You see, one good deed leads and opens the doors to more good deeds. One bad deed opens the doors to more bad deeds. یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نعوذ باللہ کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. ایک برا کام جب آپ شروع میں کرتے ہیں گلٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اگر آپ کرتے رہتے ہیں اس کی گلٹ ختم ہو جاتی ہے, بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ برا بھی ہے. پھر اس کے بعد اگر اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو بندہ جھٹکا کھاتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا تھا. جو دین میں آسانیاں تلاش کرے, اور یہ مجھے بہت وہ لگ رہا تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, معاف کر دے, جو دین میں آسانیاں تلاش کرے وہ دین میں کمزور ہو جاتا ہے.
if one is just looking for the easy way out in deen. ہم بالکل لاسٹ لمٹ پہ اگر ہم عمل کر بھی رہے ہیں اللہ کے احکام پر تو بالکل لاسٹ لمٹ پہ جا کے بالکل بس بیسک بیسک بیسک. سنت پر چلنے والے کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. آنکھوں کو گناہ دیکھنے سے بچانے والے کو اللہ مجھے بہت پیارا لگا. آنکھوں کو گناہ دیکھنے سے بچانے والے کو اللہ بصیرت عطا فرماتا ہے. When you protect your eyes from looking at sins, Allah gives you that deeper insight. اس کے برعکس کسی کو کسی عیب پر تانے دینے والے کہ خود کے اندر بھی وہ عیب آ جاتا. He who feels he knows it all will slip. اللہ اکبر. جسے لگتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، وہ ہمیشہ صحیح ہے، وہ ضرور کمزور پڑے گا کہیں اور وہ غلطی کرے گا. حمد درود استغفار سے رحمتیں آتی ہیں، گناہ دھلتے ہیں. اور آخری بات، جو رب کو یاد کرتا ہے رب اسے یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اسے پھر یاد کرتا ہے. سو اٹ از ٹو وے ٹریفک ود آر ڈیڈس. ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم اس راستے پہ اسٹرینتھن ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنا اس میں زیادہ جائیں گے اتنا ہمارے لیے وہ اچھے کام کرنا آسان ہو جائے گا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. قرآن میں یہ انداز کئی دفعہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں بتاتے ہیں کہ رب کن کن چیزوں سے، اعمال سے کے کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور کن کن سے محبت نہیں کرتا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں. اور اس سورہ میں بہت، آپ دیکھیں شروع سے، آپ اگر دیکھیں سورۃ الروم میں کتنی ہمیں اللہ کی نشانیاں ملی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے. مبشرات، خوشخبریاں لے کر آتی ہیں ہوائیں. ریح the winds and مبشرات، بشرا سے بشرا، خوشخبری. ہوائیں آتی ہیں اور وہ ایک پورا سینیریو ڈرا کیا جا رہا ہے جس میں سمجھے ایک علاقے میں پانی نہیں برستا، بارش نہیں آتی، اور پھر ایک دم وہاں پانی کی ایک بوند آتی ہے یا ہوا کچھ اس طرح سے آتی ہے کہ وہاں کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، اب تو بارش آئی کہ آئی، ایک قطرہ گرا کہ گرا. مبشراتیوں ولی یذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ وہ چکھائے تم کو اپنی رحمت میں سے. giving you a taste of his blessings. Of his signs is that he sends the winds as bearers of good news, giving you a taste of his blessing. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس پہ ریفلیکٹ کرنا بنتا ہے کہ ہوا کے کیا کیا، یا ونڈ کے کیا کیا استعمالات ہیں. کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے بتا دیے. اللہ کی رحمتیں ہیں. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں یا بحری جہاز چلیں اس کے حکم سے. And your ships may sail by his command. So the ships sail because of the wind. Your air travel is dependent upon the tailwind. You metaphorically call certain people or situations as the wind beneath your wings. The winds in life are sometimes in your favor and sometimes they are against you. یہ ہوائیں چاہے وقت کی ہوائیں ہیں، زمانے، ہم کہتے ہیں نا بھائی آج کل تو بڑی خراب ہوا چلی ہے معاشرے میں، لٹرل ہوا بھی یہاں مراد ہے، اور آپ اسے ریفلیکٹ کر کے میٹافورکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں مزید اس کی تفصیل میں جا سکتے. ہوا اتنی لطیف چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی. یو کانٹ ایون سی اٹ، کیچ اٹ. پر یوزز آف ونڈ اگر آپ سوچیں، ہم نے ہوائی جہاز کی بات کی،
ہم نے بحری جہاز کی بات کی. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ آپ ایک علاقے میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم 4 گھنٹے میں گئے تھے, واپسی پہ ہمیں 3 گھنٹے لگے ہیں جہاز میں. ونڈ ٹربائنز ہیں, ہوا نہ چلے تو انسان کے لیے, اب ہم نے آرٹیفیشلی کسی طرح بجلی کے ذریعے ہوائیں ہی کریٹ کی ہوئی ہیں نا, جس کی وجہ سے ہم گھروں کے اندر بیٹھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں اور مبشرات, خوشخبریاں لے کر آنے والی ہوائیں, یعنی وہ بتا دیتی ہیں کہ پیچھے کیا آنے والا ہے. اور کئی دفعہ لٹرلی ہوا بتاتی ہے کہ بارش آنے والی ہے, کئی دفعہ ویسے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ احادیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہواؤں کو برا نہ کہا جائے. پھر خاص دعائیں سکھائیں کہ ہوائیں جب چلیں تو ان کا خیر کی ہوا ہونے کی دعا مانگی جائے. میں ذکر اللہ کے حوالے سے ایک ٹاک سن رہی تھی, اور اس میں یہی تھا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحے کی جو سنت میں دعائیں دیکھیں, ان کا ذکر اللہ کا سب سے ایکٹیو طریقہ یہی تھا کہ وہ کانسٹنٹلی دعا مانگتے تھے. ہر چیز کے لیے تو دعا ہے, ان کا ہر عمل جو ہے وہ ایک دعا آپ کو اس کے لیے مل جائے گی. حتیٰ کہ واش روم جانے کے لیے, شوہر اور بیوی کے تعلق کے لیے, فار دا موسٹ انتھنکیبل تھنگس, جس وقت ہم کہیں کہ اس کی کیا دعا, اس کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں. رب کا کے ذکر سے کبھی دل خالی نہیں ہوا. تو ہواؤں کے لیے بھی دعائیں ہیں, جیسے بارش کے خیر والے ہونے کے لیے, نافع ہونے کے لیے, بینیفیشل ہونے کے لیے دعائیں ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. That you may seek of his bounty. ڈھونڈو اللہ کا فضل مٹیریلی, تاکہ تم کما سکو, ارن کر سکو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. What should be then the natural reaction after Allah subhanahu wa ta'ala gives you his blessings? And so that you thank Allah subhanahu wa ta'ala. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی, لیکن قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا ڈیزائن پورا اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے. Humans don't actually invent things. They just discover things and then they learn how to use them and harness them. انسان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. رب کی بنائی ہوئی چیز وہ ڈھونڈ لیتا ہے. 2 چیزوں کے آپس میں رگڑنے سے آگ نکلتی ہے. یہ اللہ کے اذن سے کسی کو پتا چلا, اس نے آگ ڈھونڈ لی. سبحان اللہ. ہوائی جہاز کا ویٹ کبھی سوچیں, اور سوچیں یہ چیز ہوا میں معلق ہوتی ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین, ہے نا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ہر چیز میں یہ واپس اس کی طرف جانا ہے, واپس اس کی طرف جانا ہے, واپس اس کی طرف جانا. یہی ساری نعمتیں پہلے بھی دی گئی تھیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے اس سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف. So there's a lot of mention of previous nations. We sent before you rasuls to their respective people. اپنی اپنی قوم کی طرف گئے. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. So they came to them with clear signs. رسول جو بھیجے گئے تھے وہ ساتھ لے کے آئے کھلی نشانیاں. For some of them there were clear physical miracles. For us, the Quran is the biggest miracle that was given to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو بینات کے ساتھ آئے اپنی اپنی اقوام کے پاس. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. یہ بھی بتا دیا کہ ہمیشہ اپوزیشن کا سامنا ہوا, ہمیشہ ایسا ریاکشن بھی آیا
جو غلط تھا اور مجرم لوگوں کا تھا. اجرم جرما، اسی سے لفظ جرم مجرم ہے. فانتقمنا نقما. Allah Ta'ala is saying, then we subjected the guilty ones to our retribution. Allah took revenge. تو انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا. پھر وہی کارما کی بات آ رہی ہے کہ جنہوں نے غلطی کی تھی انہیں ان کے گناہوں کی سزا ملی. اور یہ آخر کا پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہے ہمارے اوپر علینا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ذمہ داری مجھ پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ رب نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ مؤمنین کی مدد کریں گے. جیسے قرآن پاک میں آتا نا اِن يَنْصُرُنَّ اللَّهَ يَنْصُرُهُ. اگر وہ اللہ کی مدد کریں گے یعنی اللہ کے دین کی، اللہ ان کی مدد کرے گا. یہ دین کا کام کرتے ہوئے ہمیشہ یہ ذہن میں یاد رکھیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ قرآن میں وعدہ ہے. تو جس صورت بھی دین کی چھوٹی بڑی خدمت کر سکیں، اپنا دل، اپنا گھر، اپنا ٹائم، اپنی انرجی لگائیں. کیونکہ قرآن میں ہے اگر وہ اللہ کی مدد کریں گے ضرور بضرور اللہ بھی ان کی مدد کرے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مومنوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے. اس میں یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam saying, no Muslim man defends the honor of his brother except that there would be right upon Allah to defend him from the fire of hell on the day of resurrection. کوئی مومن شخص ایسا نہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے مگر یہ کہ اللہ کے اوپر حق ہو جائے گا کہ وہ قیامت کے دن اس شخص کو آگ سے بچائے. اتنی بڑی بات ہے مومن کی عزت کی حفاظت کرنا. ہمارے لیے کتنے مواقع ہوتے ہیں. Then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم recited this ayah وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. کانسیپٹ جو ہے ورڈ ربن لیربو فلا یربو ہر جگہ سیم روٹ استعمال ہو رہا ہے. اس روٹ سے معنی آتے ہیں جی بڑھنے کے، انکریز ان اینی تھنگ یا کوئی بھی چیز جو اٹھی ہوئی ہو، زمین سے ایلیویٹڈ ہو. قرآن میں ایک جگہ لفظ ربو آتا ہے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے یعنی اٹھی ہوئی زمین. اوکے. اب جب اسی روٹ سے لفظ ربا آتا ہے تو اس کا ایک معنی یوسری ہے یا سود ہے یا انٹرسٹ ہے یا وہ پروفٹ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے. اس کی تفصیلات آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وہ بھی جو اوریجنل زمین سمجھیے جو آپ کا اوریجنل کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو پیسہ بڑھ جاتا ہے بغیر کسی محنت کے یا بغیر کسی رسک کے. آپ کو یاد ہوگا جو پرانے ساتھی ہیں جو شروع سے ساتھ ہیں، حلال مال کے لیے کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یا تو اس کمانے کے طریقے میں آپ کی محنت لگی ہو whether that is mental or physical، یا آپ رسک کا ایلیمنٹ دیکھیں یعنی اس میں خطرہ ہے. اسی لیے بزنس اور تجارت کو حلال قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بزنس بہت اچھا چل جائے، ہو سکتا ہے بزنس اچھا نہ چلے، ٹھیک ہے. So either there is hard work, there is service, there is risk, there is investment, something is involved.
جب ایک چیز ایک کیپٹل وہیں پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ ابھر رہی ہے زمین، سمجھیں، and that makes us think of a lot of ways of earning that in today's world we have، وہ ربا کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پر گفٹ کا کیا ہے کانسیپٹ؟ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایسا تحفہ جو کسی کو اس نیت سے دیا جائے کہ اسے ان ریٹرن زیادہ ملے گا. تو اسی روٹ سے کانٹیکسٹ تو وہی ہے، دونوں معنی بتائے گئے تھے کہ دو معنی ہیں اس آیت کے، یا تو یہ سود کے یا انٹرسٹ کے معنی میں ہے، اور اٹ از اے گفٹ which a less affluent person or masses give to somebody in a position of authority, somebody who is a richer person, in the hope کہ ہمیں زیادہ ریسیپروکیشن میں ملے گا. ٹھیک ہے. تو کانٹیکسٹ وہی ہے کہ آپ روٹ دیکھیں، لفظ کا روٹ کا معنی دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آگے یہ بات کہاں جا رہی ہے. آیت نمبر 46 سورۃ الروم میں آ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے، اس نے بھیجی ہوائیں خوشخبری لانے والی. Of his signs is that he sends the winds as bearers of good news. اور ریاح لفظ پلورل ہے جی، اور عموماً جب اس روٹ سے لفظ پلورل میں آتا ہے یعنی ہوائیں، تو معنی ہوتا ہے خوشخبری لانے والی ہوائیں. ٹھیک ہے. مگر اگر کئی جگہ آپ کو لفظ نظر آئے ریح، تو وہ سنگولر ہے، اینڈ سنگولر نارملی مینز ڈسٹرکٹیو ونڈز. یہ کیوں ہے؟ یہ سوال نہیں کیجیے گا کیونکہ یہ ایک زبان ہے، اس زبان میں یہ ایسے کیوں ہے، واللہ عالم، آئی ڈونٹ نو، لا ادری. تو عموماً جہاں ریح واحد کے صیغے میں آئے گا وہاں تباہ کن ہوائیں مراد ہوں گی، اور ریاح جہاں جمع کے صیغے میں آئے گا وہاں خوشخبری والی ہوائیں مراد ہوں گی. اب آپ آیت نمبر 47 پہ ایک نظر دوبارہ دیکھیے. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہو رہی ہے کہ جب نا انصافی ہو، انجسٹس ہو، تو پھر سزا بھی دی جائے گی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور البتہ تحقیق بھیجی ہم نے آپ سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول بھیجے إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف. So before Prophet صلی اللہ علیہ وسلم also, before Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم also, رسول were sent to the respective people. فَجَاءُهُمْ، وہ ان کے پاس آئے، they came to them بالبینات with clear signs، روشن نشانیوں کے ساتھ. فَانْتَقَمْنَا، اس لفظ پہ غور کیجئے، نون قاف میم. انتقام کب لیا جاتا ہے؟ when is there revenge؟ جب کوئی انجسٹس ہوا ہو، جب کوئی نا انصافی ہوئی ہو، جب کسی کو اس کا حق نہ ملا ہو تو انتقام لیا جاتا ہے. رسولوں کا یہ حق تھا کہ وہ جو پیغام لے کے آئے وہ مانا جاتا. جب وہ نہیں مانا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پنش کیا، انتقام لیا. کس سے انتقام لیا؟ من الذین اجرموا، جن لوگوں نے جرم کیا تھا. یہ جو آخری حصہ ہے بڑا خوبصورت ہے، اور آج کی غزہ کی سچویشن، اور یہ تو چلتا ہی چلا جا رہا ہے جو فلسطین میں ہے، شاید ہمارے ہوش و حواس میں اتنا سیویئر نہیں ہوا، شاید سوشل میڈیا کے دور میں اتنا سیویئر نہیں ہوا. اگر 1940s یا جو پہلے نکبہ ہوئے ہیں ان میں دیکھیں تو اس سے بھی شاید بہت ورس چیزیں ہو چکی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. دو تین چیزیں ہیں اس سیکشن میں. ایک تو یہ کہ رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر حق رکھا ہے، یعنی مومنوں کا حق ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ ہم ان کی مدد فرمائیں گے. حقاً، قاف قاف، دو طرح کے الفاظ اسے نکلتے ہیں. ایک تو حقیقت، the truth, the ultimate truth، اور پھر اسی روٹ سے نکلتا ہے حقوق، حق in the meaning of rights. تو جو ایک کا حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے. مثلاً بیوی کا شوہر کے اوپر کچھ حقوق ہیں مگر بیوی کے پھر کچھ فرائض ہیں، اینڈ وائسی ورسا، یہی چیز دوسری طرف سے بھی ہے.
ہم نے جب یہ مان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی دیتے ہیں وہ اس کا فضل ہے، وہ اس کی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی از ناٹ obligated. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ فرض نہیں بنتا نعوذ باللہ کہ وہ ہماری مدد فرمائے، وہ سب اس کا فضل ہے. بحیثیت مومنین ہم نے مان لیا. کسی کا بھی آپ ہیومن سچویشن میں سوچئے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ مطلب کوئی آپ کے لیے کوئی چیز کرتا ہے اور وہ اس شخص پر فرض نہیں تھا، ٹھیک ہے، پر وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے اپنا فرض سمجھ کے کر رہا ہوں. اس کی ذمہ داری نہیں ہے 100% وہ کرنا، پر وہ آپ کے لیے وہ چیز کر رہا ہے. یہ فیور اپون فیور ہے. ایک تو وہ چیز کر رہا ہے، دوسرا وہ اپنا فرض سمجھ کے کر رہا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقاً علینا نصر المؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر بھی ایڈیشنل فضل ہے. سو دس اسٹائل شوز فیور اپون فیور، بٹ از اٹ کنڈیشنل؟ کیا اللہ کی یہ مدد مشروط ہے؟ اس حصے کو دیکھیے، وہ کہنا حقاً علینا نصر المؤمنین، غور سے دیکھیے کیا چیز آپ کو یہاں بتا رہی ہے کہ یہ مشروط ہے. ایمان شرط ہے جی. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ، یہاں ختم نہیں ہو گیا جملہ، المؤمنین. ایمان شرط ہے. ایمان کے دو کون سے طریقے ہیں جی؟ 2 pronged ہے نا. ایمان کے بھی تو 2 طریقے ہیں اظہار کرنے کے. ایک آپ کے قلب میں ہو، اور فلسطین کے مسلمان ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ ایمان صرف دل میں نہیں ہے، عمل میں ہے. ہم نے کیا سمجھا ہوا تھا؟ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عمل دیکھا جائے گا. قرآن تھرو آؤٹ بتاتا ہے عمل عمل عمل. اس لیے وی آر ایکچولی سیئنگ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اب وہ مدد کب ہوگی، کس طرح ہوگی، کس فارم میں ہوگی، واللہ اعلم. اللہ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے نا ذمہ داری ہے ان کی مدد کی. ہم ہیں انسان، ہم ہیں کمزور، ہم ہیں چھوٹے. ہمیں ایپرنٹ جب مدد نہیں نظر آتی اور فوری نہیں نظر آتی تو ہمیں لگتا ہے مدد نہیں ہے. اچھا، میرا اور آپ کا رول کیا؟ ویری سمپل. ہم پہ کبھی بھی کسی بھی نیک عمل میں یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ تم چیز کو بدل سکتے ہو، کہ تم نتیجہ بدل سکتے ہو. نیور. That's never been my or your role. ہماری ذمہ داری ہے جتنا میں کر سکتی ہوں میں پورا کروں. تو چاہے ان کی آواز آگے پہنچانا، چاہے اس کانورسیشن کو الائیو رکھنا سوشل میڈیا کے تھرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آیا نمبر 48. اللہ الذی یرسل الریاح، وہ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. فتثیرو، اور وہ اٹھاتی ہیں یا سٹر کرتی ہیں، اتھل پتھل کرتی ہیں. تثیرو، اثارا تثیرو میں پائنی ہے جی نیچے کی چیز اوپر لے آنا. ٹھیک ہے. عربک از بیوٹیفل. اگر آپ روٹس پہ ہی ریفلیکٹ کرتے رہے نا تو اس سے ہی آپ کو بہت اندازہ ہو جاتا ہے what this part is trying to say. فَتُثِيرُ سَحَابًا، تو وہ چلا رہی ہوتی ہیں، سٹر کرتی ہیں بادلوں کو. ٹھیک ہے. Allah sends the winds to raise the clouds or move the clouds or stir the clouds. پانی تبھی نکلے گا نا بادل سے جب اس میں کچھ موومنٹ ہوگی. آسمان سے آنے والی بارش یا پانی کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، علم وحی سے. So divine knowledge and rain are similar. ٹھیک ہے. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، then he spreads them in the sky. پہلے سمجھو ایک بادل ہے، وہ بہت تھکنڈ ہے، وہ بہت ہیوی ہے، اس کو سٹر کیا گیا، نیچے کی چیز اوپر، اوپر کی چیز نیچے. پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بسطہ، پھیلا دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. then he spreads them in the sky. Incidentally, the whole process of knowledge of deen
is also very relevant with this root. یہ جو دین کا سفر ہے اور اس علم کا سفر ہے، یہ بھی لفظ اثر سے بہت ریلیونٹ ہے. آپ کے دل میں اتھل پتھل ہوتی ہے، کھڑے ہوئے پانی میں لگتا ہے کسی نے پتھر مارا ہے. آپ جہاں ہوتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت بدلتی ہے تو یہ علم اپنا اثر چھوڑتا ہے. تھوڑا درد بھی ہوتا ہے، اوپر نیچے بھی چیز ہوتی ہے، نیچے کی چیز اوپر، اوپر کی چیز نیچے. ہاں، ناؤ سی دا ورڈ فَتُصِيرُ سَحَابًا. اثرات وہاں بھی روٹ آتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، بنی اسرائیل جب گائے قربانی کے لیے ڈھونڈ رہے تھے اور بار سوال کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایسی کوئی گائے ہو جس نے کبھی ہل نہیں جوتا ہو. تو وہاں پہ بھی یہ روٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ سب کیسے کر رہے ہیں؟ رین از ناٹ رینڈم، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، وہ جیسے چاہے پھیلائے بادل، وہ جیسے چاہے علم کا پانی کس کے دل کی زمین پہ گرے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور جیسی اس کی مرضی. نتھنگ از رینڈم، رین از ناٹ رینڈم. کیف یشاء، نتھنگ از رینڈم. ہاؤ ڈڈ دس نالج کم ٹو یو؟ نتھنگ از رینڈم. کس کے ذریعے سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، سٹارٹ کیسے ہوئی تھی، اینڈ کہاں پہ ہوگی، نتھنگ از رینڈم. کیف یشاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ اسے بنا دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے. breaks them into fragments as he pleases. کلاؤڈز بیکم چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں. ان سے جب چھوٹے کلاؤڈز ہوتے ہیں، ہیوی نہیں رہتے، تو پھر جو بارش آتی ہے وہ بھی تھوڑی نرم آتی ہے. ہلکے بادلوں سے نرم بارش آتی ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر تم دیکھتے ہو بارش کے قطروں کو. اینڈ الودق، جو سافٹ ڈراپس آتے ہیں نا، وہ ودق ہیں، ہلکے قطرے. یہ بہت بھاری نہیں ہے. تو ہلکی ہلکی بارش پلیزنٹ ہوتی ہے زیادہ. یخرج من خلالہ، then you see raindrops falling from their midst. یہ جو بادل پھیل گئے ہیں ان کے خلال، خالام لام، بیچ میں سے کہیں سے اخراج ہو رہا ہے پانی کا، کہیں سے نکل کے آ رہے ہیں. اس سب کو میٹافوریکلی اپلائی ساتھ ساتھ کرتے جائیں علم وحی پہ. سبحان اللہ، کہاں کہاں گیپس تھے، وہ گیپس فل ہو رہے ہیں، وہاں سے وہ پانی آ رہا ہے. اللہ اکبر، ہاؤ بیوٹیفل از اٹ. وَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ پہنچاتا ہے ساتھ اس کے جس سے وہ چاہتا ہے. من مینز اینیمیٹ، تو من جسے وہ چاہتا ہے. This reaches whomever he wishes. Nothing is random. میں پھر کہہ رہی ہوں nothing is random. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اذا هم یستبشرون، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں. کیونکہ سبحان اللہ خوشی ہے نا. ریاح، جو واٹر سائیکل ہے، نمکین پانی ایویپریٹ ہو کے اوپر جا رہا ہے اوشن سے. بارش جب آتی ہے تو پانی نمکین نہیں ہے، وہ نمک کہاں گیا. سبحان اللہ، جس کے ذریعے علم ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کن پروسیسز سے گزرا ہے، پر جب وہ علم ہم تک آ رہا ہے تو وہ اس فارمیٹ میں آ رہا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچا رہے ہیں. There's so many miracles if we reflect. اور اذا ہم یستبشرون تب ہوتا ہے جب کسی چیز کے منتظر ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چاہ رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ کہاں ہوتی ہے خوشی؟ اذا ہم یستبشرون کب ہوگا؟ جب کسی میں کوئی تڑپ ہے اس چیز کی، یا وہ چیز چاہتا ہے، اسے اس چیز کی خواہش ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے تھے وہ، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، کہ نازل ہوگا ان پر، من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ، مایوس. Though before the coming of the rain they may have lost all hope. کوئی بھی نعمت سمجھے اللہ کی آئی، بارش آئی، کوئی اور نعمت آئی، یہ ساری امید ہار چکے تھے، یہ امید چھوڑ چکے تھے. مبلسین، بلسا، بالام سین، ابلاس، ابلیس. to have lost all hope. امید نہیں چھوڑنی، امید نہیں چھوڑنی. مومن امید نہیں چھوڑتا.
اور یہ آیت کیا بتا رہی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں آپ نے سب نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا، ان ایکسپیکٹڈ بلیسنگز کی بات کر رہی ہے یہ آیت. ایک سچویشن سمجھیے جب آپ ایک چیز کی امید چھوڑ چکے ہیں، کسی کو جاب نہیں مل رہی ہے، کسی کو ڈاکٹر نے کچھ ایسا بتایا کہ لگ رہا ہے ناؤ دس از دی اینڈ، کسی کا بیبی نہیں ہو رہا، کسی کے شوہر کا دل نہیں بدل رہا. اٹ کین بی اینی تھنگ. ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی الگ آزمائش ہو سکتی. پتہ نہیں کہاں سے غیب سے رب نے وہ معاملہ ہی چینج کر دیا. اور یہ آیتیں مجھے اور آپ کو بتا رہی ہیں یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. اور احادیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ laughs when humans are in despair. کیونکہ اتنا اپنے ارد گرد دیکھ چکے ہو کہ ان ایکسپیکٹڈلی کہاں سے اللہ کی نعمتیں آ جاتی ہیں، مگر بندہ جو ہے وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں اب یہ ہو نہیں پائے گا، اور پھر ہو جاتا ہے. فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ. دیکھو تو اللہ کے رحمت کے آثار کی طرف. Look towards the traces of Allah's mercy. کیفا یحیی الارض بعد موتها. مر چکی ہوتی ہے زمین، وہ زندہ ہو جاتی ہے. اپنے دل کی طرف دیکھو، مرا ہوا دل کئی دفعہ ایمان کی روشنی سے جاگ جاتا ہے. عمر ابن الخطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے جا رہے تھے. ہماری زندگی میں کتنی ایسی چیزیں آئی ہوں گی، بالکل 360 ڈگری ٹرن ان پرسپیکٹو، ان آئیڈیالوجی. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بہت فائنینشلی ٹف حالات دیکھے ہیں زندگی میں، پھر اللہ نے ایسا وقت دیا ہے کہ خرچنے سے پہلے سبحان اللہ سوچنا ہی نہیں پڑتا. اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، اپنی مرضی کا پہنتے ہیں، اپنی مرضی کی چھت ہے. دیکھو اللہ جو مری ہوئی زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى. Surely the same way he will give life to the dead. دوبارہ مرے ہوں کو اللہ زندہ کرے گا. بات پھر کہاں گئی؟ مکی صورت ہے. It will eventually keep going back to آخرہ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے؟ وہ ضرور زندہ کرے گا. مرے ہوئے زمین کو دنیا میں زندہ کرتا ہے، مرے ہوئے دلوں کو زندگی بخشتا ہے ایمان کی. اسی طرح آخرت میں دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے رب کی قدرت کو کم نہیں سمجھنا. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا. اور البتہ اگر ہم بھیجیں ان پر ایک ہوا. اب ریح سنگولر میں آ گئی یہاں پر. And if we send a wind which is not very pleasant, it's destructive. فَرَأَوْهُ. تو وہ دیکھتے ہیں اس کو. رَآ دیکھنا. وہ دیکھتے ہیں اس ہوا کو مُصْفَرًّا پیلا کر دینے والی. یا تو ہوا ہی ایسی ہے جو پیلا کر دیتی ہے یا کراپس کو پیلا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. And if we send a wind which turns their crops yellow. یعنی حالات، دنیا چینجنگ پلیس ہے. ایٹرنٹی یہاں پر نہیں ہے. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہ سکتے. یہ بات بہت تسلی دینے والی بھی ہے اور یہ بات بہت ڈرانے والی بھی ہے کہ اس دنیا میں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہ سکتے. غور کریں اس بات پہ. This too shall pass. بہت خوشی والا ٹائم بھی جو ہوتا ہے وہ بھی لاسٹنگ ہمیشہ نہیں ہو سکتا، اور بہت نعوذ باللہ تکلیف دہ ٹائم بھی ہمیشہ لاسٹنگ نہیں ہو سکتا. Very heartening and very scary at the same time. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. ظلام لام. جب کسی چیز کا شیڈ ہوتا ہے نا، سایہ ہوتا ہے، اس کے لیے ظل آتا ہے، یعنی وہ اس کے بعد مستقل کفر میں ہی پڑ گئے. Behold, they will become even more firm in their disbelief. یہ کافرین کا طرز عمل ہے.
وہ ڈس اپوائنٹمنٹ میں اللہ سے نا امیدی میں اتنا دور چلے جاتے ہیں، بس انہوں نے ساری امید ہی چھوڑ دی۔ اگر اللہ ایک نعمت دینے کے بعد لے لیتا ہے تو یہ ایٹیٹیوڈ بتایا گیا ہے۔ یعنی بڑی ہری بھری زمین تھی، لہلہاتی ہوئی کھیتی تھی، پھر ڈراؤٹ آ گیا، اسی لیے ہمیں وہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ سے پناہ مانگتے ہیں من الحور بعد الکور، مال مل جانے کے بعد۔ اور یہ والی دعا خاص مال کے بارے میں ہے، بیکاز یو سی when you climb the ladder of money it's easier۔ کم تھا مال، آہستہ آہستہ بڑھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوتا ہے جب اللہ ایک دفعہ مال دے دیتا ہے نا تو آپ کی کچھ عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، خاص طرح کا کھانا پسند ہے، خاص طرح کے کپڑے پسند ہیں۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے نا، ٹیسٹ ہمارے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں کھانے کی فلاں چیز جگہ کی پسند نہیں، ہمیں یہ والے کپڑے بڑے ٹیکی لگ رہے ہیں، یہ سب مال ریلیٹڈ ہے۔ سو بی کیئرفل وین یو اناؤنس یور چوائسیز ویری اسٹرانگلی کہ یہ بڑا اچھا ہے اور یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ یہ سب اس کا پروڈکٹ ہے جو آپ کی سوشل کنڈیشننگ ہو رہی ہے، آپ کس ماحول میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ کتنا ہے، آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ کون سا ہے یا ڈیبٹ کارڈ کون سا ہے، یہ سارا اسی سے آ رہا ہے۔ آئی ریمبر بہت سال پہلے میں نے تھر پارکر میں کام کیا تھا اور کافی ٹائم اسپینڈ کیا ان کے ساتھ، اور میں ان سے پوچھتی تھی، اور یہ بات میں نے قرآن کلاس میں پہلے بھی بتائی ہے کہ اتنے زیادہ آپ لوگ شوخ رنگ پہنتے ہیں، men will be seen in hot pink shalwar kameezes and their answer was very amazing. They said باجی زندگی میں اور اتنا رنگ نہیں ہے نا۔ اچھا جب مال کی وجہ سے بہت سارا رنگ ہوتا ہے اور بہت رنگ ہے تو پھر آپ دیکھیں آٹومیٹکلی ڈل کلرز۔ We need to think we are more products of social conditioning than we give ourselves credit۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے یونیک ہیں، سارا پروڈکٹ ہے انوائرمنٹ کا۔ اس لیے پلیز ذرا لوگوں پہ ہاتھ والا رکھا کریں۔ یہ پتہ ہے یہ بھی غیبتیں ہوتی ہیں، کسی کا ٹیسٹ ایسا ہے، وہ ایسے کپڑے کیوں پہنتا ہے، اس نے لپسٹک کیوں ایسے لگائی ہوئی ہے، میں یہ اگر آپ کہتے نہیں بھی ہیں تو اندر ایک کنورسیشن چل رہی ہے۔ چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، ان پہ چھوڑ دیں، آپ نے جو اپنا کرنا ہے وہ کریں اللہ کی حدود میں رہ کے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایک سایہ سا چھا گیا ہے۔ اچھا یہ پتہ کیا بتا رہا ہے؟ میں اللہ forgive us، یہ سب ایکسپلین کرنا بھی اتنا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ آئینہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری غلطیاں مجھ میں کتنی زیادہ ہیں، اور نعوذ باللہ کچھ بھی بتاتے ہوئے یہ نیت نہ ہونی چاہیے اور نہ الحمدللہ ہوتی ہے کہ یہ کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ تو ہم میں سے ہر ایک جو پڑھ رہا ہے اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں دیکھے۔ we start focusing on what was not there rather than what is there، ٹھیک ہے۔ پاسٹ پین زیادہ یاد رہ جاتا ہے، تمہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا، وہ سارا کچھ آف کورس گزرا ہے، بس سبحان اللہ کئی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے قلب سلیم والے بندے، وہ پازیٹیوز کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیر آر پیپل جو پازیٹیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پاسٹ بھی یاد کرتے ہیں نا، وہ اچھا ٹائم یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ جو زیادہ غور و فکر کا مزاج ہوتا ہے اس کا ایک پرابلم یہ ہے فلسافیکل مزاج کا کہ آپ نیگیٹوز کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بڑی اچھی ٹاک ہے کہ زیادہ ذہانت رکھنے والے لوگوں میں ڈپریشن کا عارضہ کیوں زیادہ ہوتا ہے۔ یو شوڈ لسن ٹو دیٹ۔ ان کی چھوٹی سی وہ کسی نے کلپ نکالا ہوا ہے بٹ اس میں انہوں نے کئی باتیں بڑی خوبصورت بولی۔ تو آپ دیکھیں اگر ماضی کی طرف جائیں اور صرف وہ یاد کریں جو برا تھا برا تھا برا، اب یہ نہ دیکھیں جو اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے، تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے ان پہ سایہ سا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، مطلب ان کی کانورسیشن ہی تھوڑی انگریٹفل ہوتی ہے۔ کہتے ضرور ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر، بٹ اٹس ناٹ ایزی ٹو ایکچولی ہیو دیٹ ایٹیٹیوڈ آف اللہ تیرا شکر ہے۔
may Allah make us of those جو شکر گزار بندے ہوں، جو اس کی نعمتوں پہ نظر رکھیں زیادہ، اور اسی میں ہماری بھی ہیلنگ ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. تو بے شک آپ نہیں سنوا سکتے مرے ہوں کو. او پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, you cannot make the dead listen to you. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ, nor can you make the deaf hear your call. آپ آواز لگائیں گے وہ بہرے کو نہیں سنائی دے گی. اذا ولو, اذا یعنی کہ اسپیشلی جب, when ولو وہ پیٹھ موڑ چکے ہیں, مدبرین پیٹھ موڑ کے. So once they have turned the back and are running away and you can just see their backs, which means they are headed in another direction, you can't make them listen. جو ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اپنی بتا دی ہیں اس سورہ میں, اور جو یہ کنورسیشن چل رہی ہے اور سائنز ہمارے ارد گرد ہیں, اب آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زبردستی نہیں سنا سکتے. You can just tell them what you can tell them. میں اپنے لیے سوچ رہی تھی, کسی اور کے لیے نہیں. اگر غزہ میں ہونے والی یہ ساری چیزیں ہمیں مقصد حیات کو دوبارہ ری تھنک کرنے میں مدد نہیں کر رہی, تو پھر nothing else will. Because it is so clear. اور یہ ری تھنک کرنا چاہیے بحیثیت والدین کے, تاکہ ہماری اپنی اولاد کے لیے بھی دعاؤں میں شدت آئے. ایمان اللہ انہیں عطا فرمائے, عافیت اور ایمان, بس یہ دو دعائیں سب سے زیادہ کرنی چاہیے. کئی دفعہ یہ ہم نے بات کی ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا کو اپنا کور بنا لیں. دعا کی جو ڈویژن ہوتی ہے, پہلا حصہ دنیا کے لیے ہے, دوسرا اور تیسرا حصہ آخرت کے لیے. ہماری دعاؤں میں ریشو پروپورشن یہی ہونا چاہیے, زیادہ دعا آخرت کے لیے, لیس دعا دنیا کے لیے. اٹس دی ادر وے راؤنڈ. جب وہ پیٹھ موڑ چکے ہیں تو آپ انہیں نہیں سنوا سکتے. یہاں پر سننے کی بات ہوئی ہے, اور موتا مرے ہوئے لٹرلی, یا مرے ہوئے دل مرے ہوئے, ان کو آپ نہیں سنا سکتے, یہ والی بات بھی بتائی گئی ہے. اچھا, کیا مردے سن سکتے ہیں؟ یہ والی حدیث دیکھ لیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہماری ماں ہیں, انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی جب عبداللہ ابن عمر, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور بہت عظیم صحابی ہیں, انہوں نے آ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار مار دیے گئے تھے بدر کے غزوے میں, بیٹل آف بدر میں, ان کو آپ کو پتہ نا, ایک ڈرائی ویل یعنی سوکھا کنواں جو تھا, اس میں انہیں ڈال دیا گیا تھا. اور اس کے 3 دن بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ان سے بات کرتے رہے جو ویل میں تھے, یعنی کنویں میں جو ڈال دیے گئے تھے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو مردہ ہیں. O messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, are you addressing people who are dead bodies? Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, by the one in whose hand is my soul, you do not hear what I say any better than they do, but they cannot respond. تم کوئی بہتر نہیں سن رہے ہو ان سے, یہ بھی اتنا ہی سن رہے ہیں مگر یہ جواب نہیں دیتے. یہ بخاری میں حدیث آئی ہے. جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت عائشہ نے اس کا ڈیفرنٹ ایک پرسپیکٹیو بتایا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں حدیث کا, کہ انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ لٹرل نہیں ہے یہ. اس سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے
کہ انہیں اب پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ انہیں بتایا جاتا تھا دین کے حوالے سے، حق کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، وہ کتنا سچ ہے. عائشہ interpreted this to mean that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was making the point that now they would know that what he has been telling them was true. تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ڈفرینٹلی انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور کچھ اور صحابہ نے ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کیا. بہرحال ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں جب ہم قبرستان جاتے ہیں. بظاہر ہے جو ایک زندہ شخص ہے، یہ یاد رکھیے کہ برزخ میں چلے گئے نا، جب ڈیتھ کے بعد ایک ڈفرینٹ ریم میں چلے گئے، تو ان تک بات پہنچانے کے لیے کوئی واسطہ چاہیے. ٹھیک ہے، بل واسطہ ہے. اس دنیا میں جب آپ کنورسیشن کرتے ہیں تو بلا واسطہ ہوتی ہے، یعنی آپ کو کسی بیچ کے سبب کی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، واسطے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان تک، مثلاً آپ کو اگزامپل دوں اور میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام درود پیش کیا جاتا ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسپیشل ہے، عام انسانوں سے ہٹ کے ہے، پر پھر بھی عقیدے کے اعتبار سے اس پہ تھوڑا سا یہاں پر ٹچ کیا ہے. آخری آیت جی اس رکوع کی، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمْيِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ nor can you guide the blind out of their error. تو یہ آنکھوں سے اندھے ہونے والا اندھا پن نہیں بات یہاں پر ہو رہی. یہاں ضلالہ کی ضاد لام لام ضل، بھٹکنا، یہ بھٹکنے کی بات ہو رہی ہے، to be led astray. nor can you guide the blind out of their error. in تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. None will hear you save or accept those who believe in our ayat فَهُمْ مسلمون and submit themselves as Muslims. بات تو انہیں ہی سمجھ آئے گی، ان کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھ آئے گی، جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے اور وہ مسلم ہو گئے، جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اندر سے جب ایمان اللہ کی بات پر چھپ جائے گا تو وہ مان جائیں گے، ورنہ وہ نہیں مانیں گے. So it all boils down to faith in the end. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ وہ ہمارے بہن بھائیوں کی جو فلسطین میں ہیں ان کی مدد فرمائیں، ان کے لیے معاملات آسان کریں. رب تعالیٰ ان بچوں کی ماؤں کو، باپوں کو صبر دیں. جو بچے نیچے دبے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں زندگی دیں، انہیں نکال لیں، اور اب کوئی معجزہ ہو جائے. جو بیمار ہیں رب تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بہت دعائیں پڑھنے کا ٹائم ہے، قنوت نازلہ کا ٹائم ہے، امت مسلمہ کی حیثیت سے بہت زیادہ استغفار کرنے کا وقت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، مستقل ان کی دعا کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بھی عافیت اور ایمان کی حالت میں رکھے، دنیا میں اور آخرت میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہمیں فساد کرنے والا نہ بنائے، ہمیں اصلاح کرنے والا بنائے ہمارا رب. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.